نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه السلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر فتنے سر اٹھاتے ہیں، اسی طرح فتنہ قادیانیت اور اس کے ساتھ فتنہ گوہر شاہی اور پرانا ایک جو فرقہ ہے اور فتنہ ہے مہدویہ، اس فتنے کے حوالے سے ہمیں معلوم نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے انجمن دائرۃ الاسلام کے لوگوں کو. انہوں نے ہمیں آگاہ کیا اور اس کے بعد تحقیقات پھر علماء کرام کی، مفتیان اعظام کی، دیگر بزرگان دین کی، اولیاء اللہ کی، محققین کی پوری تحقیقات ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے ہم تک یہ حق کی بات پہنچائی، بالخصوص سید محسن علی شاہ ایڈوکیٹ اور جنرل سیکرٹری انجمن دائرۃ الاسلام، اور اس کے ساتھ ساتھ انجمن دائرۃ الاسلام کے صدر صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے یہ بات جب علماء کرام کو بتائی تو تحقیق کرنا علماء کا کام ہے، مفتیان کرام کا کام ہے. تو پھر الحمدللہ تحقیق کی گئی تو اس میں مہدویہ فرقہ انتہائی خباثت رکھنے والا فرقہ. تحقیق کرنا محققین، علماء کرام، مفتیان کرام کا کام ہے. الحمدللہ انہوں نے اور علماء کرام نے، ہم سب نے مل کر تحقیق کی تو باقاعدہ یہ مہدویہ فرقہ گمراہ فرقہ ہے، اور اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر یہ لوگ مشکوک ہیں. یہ وہی واقعہ ہے جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کچھ لوگ جن کو منافقین کہا جاتا تھا وہ آتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، اور پھر کافروں کے پاس چلے جاتے یا ان سے چھپ چھپ کے روابط رکھتے اور ان کو کہتے کہ ہم آپ کے ہیں. تو قرآن کریم کی سورہ مائدہ میں آیت نمبر 61 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، یہ لوگ آتے ہیں تمہارے پاس، قالوا آمنا کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به، اور جب یہ آئے تھے تب بھی مسلمان نہیں تھے اور جب یہ گئے ہیں تب بھی مسلمان نہیں تھے. فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری رسول اور پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا. ہم اپنے آقا کے عزت و عظمت، صداقت و عدالت و شجاعت و ختم نبوت پر اپنی جان تو دے سکتے ہیں، لیکن ہم کسی بدبخت کو ختم نبوت پر انگلی اٹھانے نہیں دیں گے، کسی مہدوی کو انگلی اٹھانے نہیں دیں گے. اب یہ بات بہت آگے نکل چکی، اب یہ بات ایوانوں تک پہنچ چکی، اب یہ بات انشاءاللہ ایوان بالا تک پہنچے گی، اور ہم کبھی بھی اس بد ذہن لوگوں کو، مہدویہ لوگوں کو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
اپنے غلط عقائد رکھتے ہیں یا ان کے سہولت کاروں کو انشاءاللہ اب جانے نہیں دیا جائے گا، اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لا کر ان کا قلع کما کیا جائے گا۔ اور اس پر ہم انشاءاللہ تعالی ہم علماء کرام، مفتیان کرام کا بہت بڑا الحمدللہ ایک وفود بنا چکے ہیں، جس پر پورے پاکستان، نہ صرف سندھ، نہ صرف پنجاب، نہ صرف کے پی کے بلوچستان، بلکہ مکمل کشمیر سے کراچی تک اس کے الحمدللہ اس پر بات چیت ہو چکی، اس پر ملاقاتیں جاری ہیں، اور انشاءاللہ یہ بات اب ایوان بالا تک پہنچ چکی انشاءاللہ العزیز۔ اب تیاری پکڑیں، جو مہدویہ کے سہولت کار ہیں، جو مہدویہ کے ذہن رکھنے والے ہیں، جو باطل عقائد رکھنے والے ہیں، انشاءاللہ ان کا قلع کما کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ میں ایک بار پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ کوئی بھی اس میں شک کرے گا اس کا ایمان خارج ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو ایمان سلامتی کے ساتھ رکھے، عقائد درستگی کے ساتھ رکھے، خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔